دریائے فرات کے کناروں پر ہوئی مسلمانوں کی شکست اور بڑے بھاری نقصان کا حال کسی سے چھپا نہیں رہا، اور جلد ہی یہ خبر دارالخلافہ مدینہ منورہ میں خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی موصول ہو گئی۔ جب امیر المومنین کو اس عظیم نقصان کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے خاص اہتمام کے ساتھ ایرانیوں کے مقابلے کے لیے تیاریاں شروع کر دی۔ قبیلوں کی طرف بھی قاصد بھیجے گئے اور لوگوں کو جنگ کے لیے ترغیب دی گئی۔ چنانچہ کئی قبیلوں سے لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مدینہ منورہ سے حضرت مسنہ کی امداد کے لیے عراق کی طرف روانہ کر دیے گئے۔ ادھر حضرت مسنہ نے بھی عراق میں نئی فوجی بھرتی شروع کر دی اور دوبارہ جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ اس تیاری کا حال دربار ایران سے چھپا نہ رہا۔ جب یہ حال معلوم ہوا تو ایران کے وزیر اعظم اور وزیر جنگ رستم نے مہران بن بدان کو جنگ کا سپہ سالار بنا کر 12,000 کے لشکر کے ساتھ روانہ کیا۔ یوں تو مہران ایک بہادر اور سمجھدار سالار تھا، مگر اس کے انتخاب کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس نے عرب ہی میں پرورش پائی تھی، اس لیے وہ عرب لشکر کی طاقت کا صحیح اندازہ لگا سکتا تھا۔ مہران کی روانگی کی خبر سن کر حضرت مسنہ اپنی تمام فوج کے ساتھ دریا فرات کے کنارے پویب نامی جگہ پر آ کر ٹھہر گئے۔ دوسرے کنارے پر مہران کا لشکر بھی آ پہنچا۔ اس بار مسلمانوں نے مہران کو دریا پار کر کے اپنے پاس بلانے کا فیصلہ لیا۔ چنانچہ مہران اپنے لشکر کے ساتھ دریا پار کر کے اس پار آیا۔ مسلمان صف بندی کر کے تیار تھے۔ مہران کے لشکر کو بھی صف بندی کرنے کا موقع دیا گیا۔ مہران نے پیادوں کو آگے رکھا اور ان کے پیچھے ہاتھیوں کا جماوڑا تھا۔ دائیں بائیں طرف سواروں کو مقرر کیا گیا اور جنگ کی شروعات ہوئی۔ ایرانیوں نے حملہ شروع کر دیا۔ مسلمان پچھلی ہار سے بہت زیادہ غصے میں تھے۔ انہوں نے گھائل شیروں کی طرح حملے شروع کیے اور بڑی ایرانی فوج کی صفیں توڑ ڈالی۔ ہاتھیوں کو بھی تیر اندازوں اور بھالوں نے دور سے ہی مارنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کے ان حملوں نے ایرانی لشکر کو منتشر کر دیا اور ایرانی میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ مسنہ بن حارث نے یہ دیکھا تو پل کو توڑ دیا کہ ایرانی فوج واپس نہ بھاگ پائے۔ اس کے نتیجے میں بہت سے ایرانی قتل ہوئے اور بہت سے دریا میں ڈوب گئے۔ ایرانی لشکر کا سپہ سالار مہران بھی لڑائی میں قتل ہو گیا۔ اس طرح مسلمانوں نے اس بار ایرانی لشکر کو دھول چٹا دی اور مقام سواد سے دجلہ تک کا سارا علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کے 100 سپاہی شہید ہوئے۔ مہران کے قتل اور ایک بڑے عظیم لشکر کی بربادی کا حال جیسے ہی دربار میں معلوم ہوا، پورے ملک میں کوہرام مچ گیا اور مسلمانوں کی بہادری کا سکہ ایرانیوں کے دلوں میں جا بیٹھا۔ حالانکہ اس وقت ایرانی حکومت کی تمام ذمہ داری رستم پر تھی، مگر تخت پر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جو شاہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، تو یہ بات عام ہو گئی کہ تخت پر ایک عورت کے بیٹھے ہونے کے نتیجے میں ایران لڑائی ہار رہا ہے۔ ان باتوں کی وجہ سے تمام درباریوں نے شاہی خاندان سے ایک نوجوان یزڈیگرد کو تخت پر بٹھا دیا۔ یزڈیگرد کے تخت نشین ہونے کے بعد تمام اختلاف دربار ایران میں ختم ہو گئے اور تمام وزیر اور امیر ایران اسلامی لشکر کے خلاف متحد ہو گئے۔ اس سے ایرانیوں میں ایک تازہ روح مسلمانوں کے خلاف پیدا ہوئی۔ جن صوبوں اور شہروں میں مسلمان قابض تھے وہاں بھی بغاوت اور سرکشی کے میدان گرم ہونے لگے۔ ایرانی چھاونیاں پھر سے فوجیوں کے ہجوم سے بھر گئیں۔ ایرانی قلعے کو خوب مضبوط کر لیا گیا۔ ایرانیوں کا سہارا پا کر ایران کے پاس کے وہ علاقے جو مسلمانوں کے قبضے میں تھے وہ بھی باغی ہو کر ایران کا دم بھرنے لگے۔ ماہ ذوالقعدہ میں امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
ایران کے ان حالات کا علم ہوا، آپ نے اسی وقت مسلمہ بن حارث کو ایک حکم جاری کیا کہ عرب اور عراق کے بیچ جو مسلمین قبائل موجود ہیں انہیں اپنے ساتھ ملا کر اپنی طاقت کو بڑھاؤ، اور جن علاقوں میں بغاوت کا خدشہ ہے ان کو چھوڑ کر جزیرہ عرب کی طرف سمٹ آؤ۔ اور ایک حکم اپنے عہدیداروں کو بھی بھیجا کہ ہر قبیلے سے جنگجو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے بھیجے جائیں۔ ان احکام کو جاری کر کے آپ خود حج بیت اللہ کے لیے دارالخلافہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ جب آپ حج مکمل کر کے واپس تشریف لائے تو ملک کے ہر حصے سے لوگوں کے گروہ آنے شروع ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا میدان مدینہ آدمیوں سے پر نظر آنے لگا۔ حضرت عمر نے بھی خود لشکر کی تیاری شروع کر دی۔ حضرت طلحہ کو صف اول کا امیر بنایا اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بائیں جانب کا ذمہ دار مقرر کر کے خود فاروق اعظم نے سپہ سالار بن کر لشکر کی روانگی کا عزم کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر مدینے میں اپنا قائم مقام مقرر کر دیا اور لشکر لے کر روانہ ہوئے اور مدینے سے باہر ایک مقام پر جا کر ٹھہرے۔ اسلامی لشکر میں اس بات کا بڑا جوش تھا کہ اس لشکر کے سپہ سالار خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ آپ کا خود ایران جانا مناسب نہیں لگتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی حضرت عثمان کی رائے کو مناسب سمجھا۔ ان کا کہنا تھا کہ خلیفہ وقت کا میدان جنگ میں جانا خطرے سے خالی نہیں۔ اگر میدان جنگ میں سپہ سالار کو کوئی آزار پہنچتا ہے تو خلیفہ بآسانی اس کا انتظام کر سکتا ہے، لیکن اگر خلیفہ کو کچھ ہو جاتا ہے تو امت کے کام کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مدینے سے بلوایا گیا اور تمام اکابر صحابہ سے اس بات کا مشورہ کیا گیا۔ حضرت علی اور باقی تمام اکابر صحابہ نے بھی حضرت عثمان اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو پسند کیا۔ تمام اکابر صحابہ کی رائے کے بعد فاروق اعظم کو اپنا ارادہ ترک کرنا پڑا اور لشکر کے لیے دوسرا سپہ سالار کون بنے اس پر رائے لی گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت سعد بن ابی وقاص کا نام پیش کیا اور تمام اکابر صحابہ نے اس کی تائید کی اور امیر المومنین نے بھی اسے پسند فرمایا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً طلب کیا گیا اور امیر المومنین حضرت عمر نے انہیں 4000 کا لشکر دے کر روانہ کیا۔ وہ 8 منزلیں طے کر کے مقام سلبہ میں پہنچے۔ یہ منزلیں حضرت عمر نے ہی ان کے لیے طے کی تھی۔ ان کی روانگی کے بعد حضرت عمر نے پیچھے سے 4000 کا اور لشکر مدد کے لیے بھیج دیا۔ ادھر مسلمہ بن حارث پچھلی لڑائی میں زخمی ہو گئے تھے اور ان کے زخموں کی حالت اور خراب ہو رہی تھی، مگر وہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے منتظر تھے۔ ان کے ساتھ بھی 8000 آدمیوں کا لشکر موجود تھا، مگر ان کی حالت ہر دن بگڑ رہی تھی۔ بالآخر جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے ساتھ مقام سلبہ میں جا کر رکے تو خبر ملی کہ مسلمہ بن حارث بھی زخموں کی حالت میں شہید ہو گئے ہیں۔ حضرت سعد کے ساتھ راستے میں قبائل سے 5000 اور فوج مل گئی اور حضرت مسنہ کے مقام پر پہنچ کر ان کا لشکر بھی حضرت سعد کی سالاری میں آ گیا۔ اب مسلمانوں کی فوج 21000 ہو چکی تھی۔ یہ خبر جلدی ہی ایران کے دربار میں پہنچ گئی اور رستم کو خود مقابلے پر آنے کے لیے مجبور ہونا پڑا اور اس نے قریب 1.5 لاکھ کا لشکر مسلمانوں سے جنگ کے لیے اکٹھا کیا اور جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ مسلمانوں نے کیسے اس فوج کا سامنا کیا اور اس لڑائی میں کیسے کیسے حالات پیش آئے، انشاءاللہ اس سے آگے کا واقعہ اگلے ہفتے بیان کیا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلاة اللہ وآلہ والاحبہ۔